رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت اچھی ہیلتھ وائز ایک روٹین فالو کی ہے. 2 ٹائمز آف میل ہم لیتے رہے ہیں, سحر اور افطار. اب جیسے عید شروع ہو چکی ہے, پھر بریک فاسٹ بھی ہوگا, لنچ بھی ہوگا, ڈنر بھی ہوگا, اور کس طرح سے ہیوی قسم کے کھانے ہم نوش فرماتے ہیں اسپیشلی عید کے دن, وہ تو آپ جانتی ہیں. تو کیا احتیاط ہمیں کرنی چاہیے؟ بالکل انجلا, سب سے پہلے تو عید مبارک سب تمام لوگوں کو جنہوں نے اتنے بابرکت مہینے میں اتنے یہ روزے رکھے, بیماری کے ساتھ بھی بہت ساری سچویشنز کو بھی ڈیل کر رہے تھے, اپنے کام کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلے. تو ایک بڑا اچھا مہینہ ہے جو ہم نے گزارا, اور تھرو آؤٹ اس مہینے میں ہم لوگوں کو اویئر کرتے رہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جی کس طرح سے کھانا کھائیں, کس طرح سے اپنی سحری اور افطاری کا خیال رکھیں تاکہ وہ ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں سے بچ سکے. اب جیسے عید آ جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی 30 ڈیز تھے, جو کرنا تھا وہ کر لیا, بس اب سٹارٹ ہو جاؤ, اپنی بیک ٹو لائف آ جاؤ. سو ضرور آئیں. عید جو ہے وہ آپ کا ایک ایسا تہوار ہے, جیسے بات کر رہے ہیں مولانا صاحب بھی, کہ اس کو منانا, اس کو سیلیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ بھی ہے. سو ایسے میں ہم لوگوں کو بالکل ریسٹرکٹ نہیں کر رہے کہ آپ یہ مت کھائیں یا ایسے نہ کریں ویسے نہ کریں. دیکھیں, آپ ہر چیز نارمل ڈیز میں رمضان میں ضرور کھائیں, لیکن اعتدال اور ماڈریشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایک روٹین جو رمضان میں تھی وہ بالکل چینج ہو چکی ہوئی تھی, اور اب ہم نے اپنی روٹین کو واپس لے کر آنا ہے صبح میں, دوپہر کے کھانے میں اور رات کے کھانے میں. سو ایک دم سے اگر آپ سرٹن شفٹ جو ہے وہ بالکل سرٹن شفٹ جو ہے وہ بہت مسئلہ کریٹ کرے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم گریجولی شفٹ ہوں. اب صبح جیسے عید کی نماز کے بعد میٹھے کا جو اہتمام ہے وہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے, میٹھا آپ ضرور کنزیوم کریں, لیکن شوگر کے مریض جو ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے معالج کے مشورے سے اپنے بلڈ شوگر لیولز کے اکارڈنگلی اس کو ایڈجسٹ کریں. باقی جو نارمل پیشنٹس ہیں, نارمل انڈیویجولز ہیں, وہ کوشش کریں کہ 3 سے 4 چمچ میٹھا جو وہ کنزیوم کر رہے ہیں اس کو وہ 3 سے 4 چمچ کھانے کی چمچ کے ساتھ میٹھا اپنی پلیٹ میں ڈالیں, لیکن کنزیوم اس کو چائے کی چمچ کے ساتھ کریں تاکہ وہ 10 سے 12 چمچ بن جائے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک میٹھے کا پورشن جو ہے وہ کنزیوم کر لیں. اس کے بعد تھرو آؤٹ ڈے وہ جو بھی کنزیوم کریں اس میں سلاد کا استعمال ضرور کریں, کیونکہ ہم لوگ آئلی چیزوں کا استعمال کریں یا ہیوی کھانے کھا رہے ہیں, مٹن, نہاری, اس طرح کی چیزیں بھی اگر چل رہی ہیں, تو سلاد کا استعمال کہیں نہ کہیں اپنے لنچ میں اور اپنے ڈنر میں ضرور رکھیں. وہ کیا ہے, وہ ان کو فائبرز پرووائڈ کر رہا ہوگا جو الٹیمیٹلی ان کی باڈی سے, ان کی اسٹمک کے ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے, کانسٹیپیشن سے اور ڈفرینٹ قسم کے مسائل سے پریونٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوگی. اچھا, یہ اسی کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ہم رمضان میں جس طرح کی بھی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, بہت سارے لوگ ویٹ لوز کر لیتے ہیں رمضان میں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کر پاتے کیونکہ obviously ہمارے گین بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, جب ہماری ٹیبل پہ اتنی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو پھر ہاتھ روکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر نہیں بھی آپ لوز کر سکے ویٹ, تو کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں فزیکل ایکٹیویٹی 3 سے 4 دن ضرور کر لیں. 10 سے 15 منٹ کی چہل قدمی, کہیں واک کر لی, گھر کے اندر کر لی, صحن میں کر لی, تو کیونکہ ایڈجسٹ ہونا جو ہے نا ہماری روٹین کا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس طرح کے جو ٹپس ہیں نا ان کو ضرور فالو کرنا بھی ضروری ہے. سنا ہم چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. علامہ صاحب, یہ کہے گا کہ رمضان کا مہینہ جب جاتا ہے تو جیسے ہماری ایٹنگ ہیبٹس چینج ہوتی ہیں, ویسے نارمل جو حالات و واقعات اور روزمرہ کے معاملات ہیں زندگی کے, وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. رمضان میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کی راہ پر چلیں, بہت ساری برائیوں سے بچیں, لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے, وہ جو عادتیں ہم نے رمضان میں اپنائی ہوتی ہیں اسے کیسے نارمل روٹین میں بھی فالو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ماہ رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہے. یہ ہماری پوری زندگی کے لیے تربیت کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں بطور تحفہ ہر سال عطا کرتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم نے تقوی اختیار کرنا ہے روزوں کی برکت سے. وہ تقوی صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتا, اس لیے ہمارے اسلاف یہ فرمایا کرتے تھے, جو ایسے لوگ تھے نا کہ جو ماہ رمضان میں تو بالکل تقوی کے پہاڑ نظر آتے تھے, سچ بولتے ہیں, دیانتداری سے کام کرتے ہیں, ملاوٹ نہیں کرتے, غیبت نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے. لیکن جیسے جیسے ابھی آپ نے سوال میں کہا, رمضان شریف گزرا, عید پڑی, اس کے فوراً بعد ایسے ہوا جیسے وہ کسی قید میں تھے, چاند رات سے شروع ہو جاتا. وہ فرماتے تھے کہ تم رمضان کی بات کرتے تھے یا رحمان کی بات کرتے تھے. کیا بات ہے, اگر تم رمضان کے عابد تھے تو رمضان گزرا, تمہاری عبادت ختم ہو گئی. اگر رحمان کے تم بندے تو رحمان تو 12 مہینے وہ تو 8 پہ 64 گھڑیاں, ہر وقت میرا اللہ پاک موجود ہے, الحی القیوم ہے. تو یقین اللہ کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ
حتیٰ یاتیک الیقین، بے شک کہ تم اللہ کی بات کرتے رہو کب تک؟ حتیٰ یاتیک الیقین، جب تک تمہیں موت نہیں آ جب جاتی. تک موت نہیں آ جاتی. یا انبیاء علیہ السلام فرمایا وصى بها ابراہیم و بنی و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو، بیٹوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ بیٹا زندگی بھر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی غلامی کے ساتھ وابستہ رہنا، حتیٰ کہ تمہیں موت بھی اللہ کی غلامی پہ ہے. تو یہ ہے ایک مسلمان کا طرز زندگی. وہ یہ نہیں کہ رمضان آیا تو بس. ہاں یہ ضرور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث پاک کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے جو روزے والا دن ہے نا اور بغیر روزے کے دن، ان دونوں میں کچھ فرق ضرور نظر آنا چاہیے. اچھا، کہ روزے کی حالت میں ہمارا جو ہے نا تقویٰ، اس کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے. بالکل بالکل. عام دنوں کے اندر بھی ہمیں تقوی کے ساتھ وابستہ رہنا، لیکن روزے کی حالت میں ہماری احتیاط بہت زیادہ بڑھ جاتی. تو یہ فرق تو ہونا چاہیے، لیکن یہ فرق نہیں ہے کہ آپ بالکل پہلے ماہ رمضان میں نمازی ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، سچ بولنے کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، سخاوت بھی کر رہے ہیں. جیسے ہی ماہ رمضان گزرا تمہیں مسجد کا دروازہ ہی بھول گیا، تمہارا مسجد سے رشتہ ہی ختم ہو گیا، تم نے فوراً ہی وہ چھرا پکڑ لیا ظلم و ستم کا، بے انصافی کا، ملاوٹ کا، دھوکے کا. تو یہ نہیں میرے بھائی. ماہ رمضان آیا تھا، یہ شہر المواسات، یہ ہمدردی سکھانے کا مہینہ تھا. یہ ہمدردی ہمارے اندر یہ پورے 12 مہینے رہنی چاہیے. صلہ رحمی رہنی چاہیے، غریبوں کا احساس ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے. اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو یہ ہمارا جذبہ یقیناً یہ 12 مہینے ایک جیسا ہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور پورے مہینے ہی 12 کے 12 یہ اللہ کی غلامی کے ساتھ ہم نے معمور کرنے اور انہیں آباد کرنا ہے اللہ کی اطاعت اور ذکر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کہے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عید الفطر آتی ہے تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پارٹیز کا اہتمام کرتے ہیں، گھروں میں ملنساری کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس میں کرتے کیا ہے کہ اگر بالفرض اپنے کسی عزیز رشتہ دار یا بہن بھائی سے کوئی معمولی تلخ کلامی پر آپ بات نہیں کریں، ان کو مدعو نہیں کیا جاتا، لیکن محلے داروں کو بلایا جا رہا ہے، دوست احباب کو بلایا جا رہا ہے، جو سگے خون کے رشتے ہیں ان کو مدعو نہیں کرے. تو ان کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے کہ عید الفطر پر بھی ان سے بات نہ کرنا، عید مبارک تک کا پیغام نہ دینا کس حد تک برا ہے؟ دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھایا، اور باقاعدہ طور پہ اسپیشلی اگر ہم عید کے حوالے سے بات کریں یا رمضان کے حوالے سے بات کریں تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے. آپ عید والے دن یہ فرماتے عید اس کی ہے جس کا رمضان قبول ہو گیا. تو رمضان کی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی ہو جائیں. تو اگر انسان کو تقوی میسر آ گیا، اگر اس کو یہ سمجھ آ گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرما کر گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جوڑوں جو مجھ سے توڑتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہے، جیسے آپ نے ابھی سوال کیا میری بہن، کہ کوئی اگر ہمیں بلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے. جو ہمیں ایک دفعہ نہیں بلاتا ہم اس کو 100 مرتبہ نہیں بلائیں گے. حالانکہ آقا علیہ السلام کا طرز عمل یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے ٹوٹتا بھی ہے، یعنی جان بوجھ کے مجھ سے قطع رحمی کرتا بھی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، میں اس کے ساتھ جوڑوں. تو آج ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی عید کا جو تہوار ہے. دیکھیے نا، آقا علیہ السلام نے فطرانہ دیا، اس دین میں فطرانہ رکھا ہے. تو فطرانے کا کیا معنی ہے کہ ان مساکین، ان غرباء کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں جو کچھ نہیں دے سکے یا جن کے پاس سیلیبریشن کے لیے کچھ نہیں ہے. اور حضور نے خود فرمایا بھی ہے کہ ان سے مساکین کھال کھولیں گے، کچھ پہن لیں گے تو وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے.